اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے ابتدائے قرآن سے جو شروع کیا تھا آل عمران کی آیت نمبر 78 کل ہم نے پڑھی تھی، اور آج کے درس میں اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آیت میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے ما کان لبشر، نہیں چاہیے کسی بشر کو، کسی بشر کے لیے نہیں ہے۔ کون سا بشر؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت والنبوۃ، کہ جس بشر کو اللہ نے عطا کیا ہے، کتاب عطا کی ہے، حکمت عطا کیا ہے، والنبوۃ، اور نبوت جیسا عہدہ عطا کیا ہے، یعنی نبی کے لیے۔ ما کان لبشر، نبی کو نہیں چاہیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ نے انہیں کتاب عطا کیا ہے، حکمت عطا کیا ہے، نبوت عطا کیا ہے۔ کیا نہیں چاہیے؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے عبد ہو جاؤ، ہمارے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی انبیاء کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہ کہے لوگوں سے کہ ہمارے بندے ہو جاؤ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں، انبیاء کا روش یہ دستوری ہے، وَلَٰكِن كُونُوا، یہ کہتے ہیں رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ ربانین تھے، یعنی اللہ سے مضبوط رابطہ رکھنے والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جو کہ کتاب خدا کو جو تعلیم دیتے تھے، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جس کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ یعنی انبیاء کے لیے ما کان لبشر، یعنی کسی بشر کو نہیں چاہیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، جسے اللہ نے کتاب و حکمت دیا ہے، کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ بندے ہو جاؤ میرے۔ ولیکن کونوا، لیکن بلکہ وہ یہی کہیں گے، انبیاء یہی کہتے ہیں، ربانیین، یعنی اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کی عبادت کرو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، وہ تعلیم دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اور اس کتاب کو اور اس کو پڑھتے ہیں۔ تو منظور یہ ہے کہ انبیاء کے لیے بھی خداوند عالم یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے کہ اپنا بندہ کہیں، بلکہ وہ تو اس لیے آئے ہیں تاکہ خدا کے بندوں کو خدا سے نزدیک کریں۔
یعنی انبیاء کو ان کے درجے سے بڑھانا بھی صحیح نہیں ہے، ان کے درجے سے گھٹانا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا مشہور ہے کہ الجاہل اما مفرطن او مفرطن، مفرطن او مفرطن، یہ جہالت کا کام ہے، بڑھانا جہالت کا کام ہے۔ لہذا امام معصومین علیہ السلام جیسا کہ روایات میں ہے، جو غلو کرنے والوں سے تنفر رکھتے تھے، غلو نہیں، جتنا اللہ نے جو عظمت دی، جو مرتبہ دیا، وہاں تک کا بیان کرنا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یعنی جتنا ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زیادہ تعریف کر دیا آپ نے، غلو کر دیا، زیادہ تعریف کر دیا، یعنی ایک آدمی نے اچھا کام کیا، اب اچھا کام کرنے میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا آپ نے اس کی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے تعریف کر دیا تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے، اور یہ چاپلوسی ہے۔ لیکن اگر اس کو کم کر کے پیش کیا، اس نے اچھا کام کیا اور آپ نے کہا ارے کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد، یہ ہے حسد۔ اگر بڑھا کے پیش کیا تو غلو ہے، اگر کم کر کے پیش کیا تو حسد ہے۔ لیکن اگر برابر پیش کیا، یعنی جتنا اس نے تعریف کا کام کیا اتنی ہی تعریف اگر اس کی کر رہے ہیں، تو کیا ہے وہ؟ یہ کہیں گے انسان منصف ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ لہذا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی اللہ نے مجھے جو عظمت دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، لا ترفعونی فوق حقی فإن اللہ اتخذ عبدا قبل ان نبیا۔ لا ترفعونی فوق حقی، رسول فرما رہے ہیں میرے حق سے مجھے بڑھا کے پیش نہیں کرو، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لا ترفعونی فوق حقی، میرے حق سے بڑھا کے مجھے پیش نہ کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ اتخذ عبدا، اللہ نے پہلے مجھے اپنا عبد کہا ہے، اب عبد بنایا ہے، پھر نبی بنایا ہے۔ تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے عبد پھر رسول۔ لہذا رسول اللہ کہتے ہیں بڑھا کر کے نہیں پیش کرو، بلکہ جو اللہ نے مقام و مرتبہ مجھے دیا ہے اتنا ہی۔ اور پھر افراط و تفریط کے اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ہیں، ایسے 2 طرح کے لوگ ہیں جو میرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ لوگ ہیں اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کون کون ہے؟ امام فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو میری دوستی میں افراط کرے، یعنی مجھے میرے درجے سے بڑھا کے پیش کرے، اور دوسرا وہ ہے جو میرے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے، میرے مرتبے سے گھٹا کے پیش کرتا ہے۔ لہذا یہ 2 گروہ ہیں جو گمراہ ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ لہذا جتنا مرتبہ ہے اتنا بیان کرنا۔ آیت کیا کہہ رہی؟ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو ہیں یہ پہلے بشر ہیں، یعنی نوری ہستیاں ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے سامنے جو بھیجے گئے اور مخلوق خدا ہیں جو نبوت اور اللہ نے جن کو حکمت عطا کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، نہیں بلکہ کونوا ربانیین، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ربانیین تھے، اللہ سے نزدیک تھے، اللہ سے ان کا مضبوط رابطہ تھا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم ہمیشہ کتاب خدا کو دوسروں کے سامنے انبیاء کیا ہے؟ پڑھتے ہیں، دوسروں کو تعلمون الکتاب، کتاب خدا کی تعلیم دیتے ہیں، وبما کنتم تدرسون، اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ لہذا جس چیز کا حکم دے رہے ہیں انبیاء، جو کتابیں لائے ہیں، تو اس میں اللہ کی الوہیت، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا خالق ہونا، لہذا انبیاء کو بھی بڑھا کے پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 80 پڑھیں گے۔
ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون وَيَأْمُرُكُمْ، اور خدا تمہیں حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کیا خدا تم کو حکم دے گا کہ تم ملائکہ کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو؟ اَيَأْمُرُكُمْ، کیا خدا تم کو حکم دے گا ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم ملائکہ کو اخذ کرو، ملائکہ کو بناؤ، والنبیین، اور انبیاء کو بناؤ، اربابا، اپنا رب خدا ہے. تو کیا خدا یہ حکم دے گا؟ یہ سوال استفہامی ہے. کیا خدا حکم دے گا؟ آگے آیت کہے گا نہیں، یعنی خدا یہ ایسا حکم نہیں دے سکتا ہے. وہ خدا جو کہ رب ہے وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو اور انبیاء کو رب کہنے کا حکم نہیں دے گا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا خدا تمہیں حکم دے گا کفر کا، کافر بن جانے کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم تسلیم ہو چکے ہو، تم اسلام لا چکے ہو. خدا جو ہے نہ تو تمہیں حکم دے گا ملائکہ اور انبیاء کو رب کہنے کا، اور نہ ہی تمہیں حکم دے گا کفر اختیار کرنے کا. کب؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. فقط تسلیم بخدا ہونا، نہ تو ہوس کی پیروی کرنا، نہ جو ہے طاغوت اور ظالمین کی پیروی کرنا. یعنی خدا کے مقابل میں کسی کو مستقل نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی خدا خالق ہے، خدا رازق ہے. کمالات اگر کسی کے اندر ہیں تو اللہ نے ہی دیا ہے. یہ اگر انسان کے پاس عقل ہے اور اپنی عقل کے ذریعے سے انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو عقل کس نے دیا؟ عقل خدا نے دیا ہے. لہذا انسان مستقل نہیں ہے، واجب الوجود خدا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب ممکن الوجود ہیں. لہذا خدا مستقل ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں سب اسی پر بھروسہ کیے ہیں، سب اسی پر نربھر ہیں. لہذا خداوند عالم نے اولیاء کو، ائمہ کو، انبیاء کو جو اختیار اور پاور دیا ہے، ولایت تکوینی دی ہے، کون کے اوپر اختیار دیا ہے، اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے، یا جناب موسیٰ کو معجزہ دیا کہ پھونک دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ سب اللہ نے دیا ہے مستقل، نہ جناب موسیٰ کا ہے نہ کسی نبی کا ہے. یعنی تکوین پر اختیار خدا بند عالم نے دیا ہے. لہذا نبی یا امام معجزہ دکھاتا ہے اپنے نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے. لہذا یہاں پر اگر مستقل کسی کے ذہن میں آئے تو یہ شرک کی حد تک چلا جاتا ہے. یعنی خداوند عالم نے انبیاء کو یہ پاور دیا ہے، خداوند عالم نے انبیاء ائمہ کو اختیار دیا ہے کہ یہ حکم خدا سے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کو ولایت تکوینی عطا کی ہے خدا نے. البتہ یہ سوچ غلط ہے کہ کبھی خدا کی مرضی کے خلاف انجام دیں گے، نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہی انجام دیتے ہیں. اب آیت نمبر 81 پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب خداوند عالم نے، اخذ اللہ نے اخذ کیا، اللہ نے لیا کیا؟ میثاق النبیین، تمام انبیاء سے عہد و پیمان. اذ اخذ اللہ نے عہد و پیمان لیا کس سے؟ نبیین، انبیاء سے. کیا عہد و پیمان لیا؟ لما اتیتکم من کتاب و حکمت، جب آئے تمہارے پاس کوئی نبی، من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کے ساتھ، یعنی آخری رسول کے بارے میں.
جب نبی آئے کتاب و حکمت کے ساتھ، یا ہر نبی اپنے بعد والا نبی جب آتا، ثم جاءکم رسول مصدق، اور وہ آئے نبی رسول مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کرے اس کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس پہلے نبی جو ہے اس کے بعد جو نبی آ رہا ہے، بعد والا نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرے، تو اللہ نے کیا عہد و پیمان لیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنا، یہ عہد و پیمان اللہ نے لیا۔ اور صرف عہد و پیمان نہیں بلکہ اس پہ تاکید بھی، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، خداوند عالم نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس عہد و پیمان کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس سنگین عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ یعنی دو باتیں ہو گئیں، یعنی ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے والے نبی کی باتوں کی تائید کرتا ہے، اور بعد والے نبی کے لیے یہ پہلے والا نبی سے اللہ عہد و پیمان لے رہا ہے۔ کیا عہد و پیمان ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا کہ اقررنا۔ پھر خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سب سے بڑا عہد و پیمان ہے جو خدا کا انبیاء کے درمیان ہے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے کہا بس گواہ رہنا، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں، یعنی اس کا گواہ انبیاء ہیں، اس کے گواہ خود اللہ ہے۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا عہد و پیمان کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے انبیاء سے اقرار لیا ہے کہ بعد والے نبی کے پہ ایمان لانا اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنا۔ اس آیت کے ذیل میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے گزشتہ انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا، کیا؟ کہ لوگوں کو رسول کی بعثت کی، رسول جو آنے والے ہیں ان کی بتاتے گئے، جناب آدم سے لے کے جناب موسیٰ نے بتایا کہ آخری رسول آئے گا۔ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ خداوند عالم نے گزشتہ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ آخری رسول کہ وہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ یہ عہد و پیمان خدا نے تمام انبیاء سے لیا ہے کہ اس کی بعثت کی خبر دیں اور اس پر ایمان لائیں۔ لہذا انبیاء قبل سے عہد و پیمان لیا گیا کہ آخری رسول کو مانیں اور ان کی مدد کریں۔ انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں، نہ جناب موسیٰ کا جناب عیسیٰ سے اختلاف ہے، نہ جناب عیسیٰ کا رسول اللہ سے اختلاف ہے۔ سب انبیاء ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے نبی کو مانا لیکن نبی کی بات نہیں مانی۔ اگر جناب موسیٰ جب جا رہے تھے وہ بتا کے گئے کہ میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، ان کو ماننا، سب یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو مان لیا ہوتا تو یہودی مذہب نہ ہوتا۔ جناب عیسیٰ جب جانے لگے تو بتا کے گئے کہ میرے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ انبیاء کے درمیان جب اختلاف نہیں ہے تو ان کے امت کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت والوں نے نبی کو مانا لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا۔ یعنی رسول اللہ جب آئے تو رسول نے کہا کہ میں تائید کرتا ہوں، توریت کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی، البتہ وہ توریت جس میں تحریف نہ ہوئی ہو،
وہ انجیل کہ جس میں تحریف نہ ہوئی ہو، اصلی انجیل، اصلی توریت کو انبیاء مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی بار بار تاکید آئی ہے۔ لہٰذا آسمانی کتابیں ہماری 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن ہم سب مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جب خداوند عالم انبیاء سے یہ کہہ رہا ہے، انبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ آخری رسول کو ماننا، تو پھر ان کے پیروکاروں کے لیے بھی حکم ہے یہ کہ آخری رسول کو ماننا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد بھی کرنا۔ اس آیت کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انبیاء ایمان لائے، لیکن مدد انبیاء نے رسول اللہ کی کس طرح کی، کہاں کی؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خلفاء کو بیان کیا ہے وہ 12 ہیں۔ رسول کے آخری خلیفہ و جانشین حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام جو پردہ غیب میں ہیں، جب غیب کریں گے تو ہمارے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، اور جناب عیسیٰ تمام انبیاء کی نیابت میں لَتَنْصُرُنَّهُ، امام زمانہ کی مدد کریں گے۔ جب امام زمانہ کی وہ مدد کریں گے تو تمام انبیاء کی نیابت میں مدد کریں گے، اور رسول کے آخری جانشین امام زمانہ، وہ رسول کے آخری خلیفہ ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ آیت میں جو اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے تمام انبیاء سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ امام مہدی کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، ان پر ایمان تو لائے ہیں، ان کی مدد کریں گے، جب اس وقت اس آیت کی تصدیق ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور یہ عہد و پیمان پوری کائنات میں سب سے بڑا عہد و پیمان ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے میثاق لیا تمام انبیاء سے، لما اتیتکم من کتاب و حکمت، جب ہم تم کو کتاب و حکمت دے دیں، ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تمہارے پاس رسول آئے، کیسا رسول؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہو، توریت کی بھی اور انجیل کی بھی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر اس پہ تاکید ہے، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اس سنگین عہد و پیمان کا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تم گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں۔ اور آج کی آخری آیت اور ختم، تاکہ میری کوشش ہے کہ 20 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے بعد بھی اگر روگردانی کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تمام دلائل آنے کے بعد، معجزات کو دیکھنے کے بعد، انبیاء کے اقوال کو دیکھنے کے بعد، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر انکار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق لوگ ہیں۔ لہذا اللہ نے انبیاء سے کہا کہ اپنے بعد والے نبی کی تصدیق کرو، ایمان لاؤ، اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری رسول ہیں، تمام انبیاء کے لیے حکم ہے کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ آیت پہ بھی ہم نے پڑھا۔ لہذا اس آیت میں انبیاء سے جبکہ قول لیا اللہ نے، تو ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی کیا ہے کہ چاہیے کہ مخالف من تولی بعد ذلک، اب اگر امت والے اس کے بعد بھی روگردانی اختیار کریں، رسول کو نہ مانیں، ان کی بات کو نہ مانیں،
رسول جو اعلان کرے، رسول جو حکم دے اس پر عمل نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لہذا تمام انبیاء پر ایمان لانا تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر اس کے انبیاء کے لیے جب حکم ہے تو عام انسانوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ ان سب پر ایمان لائیں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر روگردانی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے، پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو چند آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو مومنین و مومنات اس کورونا بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگارہ ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو بھی علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں جوان، ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔